پیشاب کا قطرہ جسے آتا ہو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہوگا؟ وضو کر کے آیا، پیشاب کا قطرہ آ گیا، یا پھر جو ہے نماز میں کھڑا ہوا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، رکوع سجدہ وغیرہ کر رہا تھا، نماز کی حالت میں پیشاب کا قطرہ آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس کو سمجھیے گا، آج کل یہ مسائل پیش آتے ہیں، اسی لیے ان کو بتانا بہت اہم اور ضروری سمجھتا ہوں۔ جیسا کہ فتاویٰ محمودیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49 پہ، اور بہشتی زیور میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 پہ بھی چند مسائل آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، اگر بیماری پیشاب کے قطرے کی جو بیماری ہے، اگر وہ اس طرح ہو کہ مسلسل سلس بول جسے کہتے ہیں، مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، یا پھر مسلسل تو مطلب ہر 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ میں تو نہیں ہے، لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ وضو کر کے فٹافٹ کم سے کم فرض نماز پڑھ سکے، اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا ہے۔ وضو کرنے گیا، جیسے وضو سے فارغ ہوا پیشاب کا قطرہ آ گیا، یا پھر وضو کر لیا، نماز میں ہی تھا، فرض نماز پڑھ رہا تھا، سنت وغیرہ تو چھوڑ دیجئے، صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، نماز کی حالت میں ہی پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، 5 منٹ 6 منٹ میں 4 منٹ میں آ جاتا ہے، اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ وہ وضو کر کے فرض نماز کم سے کم ادا کرے، تو پھر وہ جو ہے تو ایسی صورت میں وہ مریض کے حکم میں آ جائے گا۔ اب اس کے لیے مسئلہ، یہی مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر مسئلہ دوسرا ہے، ابھی بتاؤں گا آگے۔ اگر یہی مسئلہ ہے، یہی اس کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہے، پیشاب کا جو قطرہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ ہر نماز کے وقت میں وضو کرے گا۔ جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم آیا، اب ظہر کی نماز کے ٹائم میں وضو کر لے گا، اب وضو جو کرے گا اس کے بعد جتنی مرتبہ پیشاب کا قطرہ آتا رہے، مسلسل آتا رہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو بالکل باقی ہے۔ اب اس ظہر کے پوری نماز کے وقت میں جتنی مرتبہ چاہے گا، وہ جتنی نمازیں چاہے گا پڑھ سکتا ہے، یعنی قضا نماز، سنت نماز، واجب نماز اور قرآن کی تلاوت وغیرہ یہ سب کرنا چاہے گا تو بالکل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی اس کے حق میں وہ پیشاب وغیرہ ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر دیکھیے یہاں ایک چیز اور سمجھیے، پھر جیسے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے گا، ظہر کی نماز کے ٹائم میں وضو کیا تھا، سب کر لیا، اب عصر کی نماز کا ٹائم آ گیا، خود بخود جیسے ہی عصر کی نماز کا ٹائم داخل ہوگا اس کا وضو ٹوٹ گیا، پھر سے عصر کی نماز کے لیے اس کو وضو کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ اس عصر کی نماز کے پورے ٹائم میں جتنی نمازیں چاہے گا، جو نماز چاہے گا وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو مریض کے بارے میں جو بتایا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے سکتا ہے، اتنا ٹائم ملتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک کپڑے میں جیسے ہی، یعنی فوراً جو ہے وہ پیشاب کرے اور فوراً جتنے جلد ہو سکے جائے، اس کے لیے پھر وہ اب جو ہے وہ پیشاب اس کے لیے ناپاک ہی ہے، اس پیشاب کے قطرے آ جانے سے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اب اس کے لیے ہے کہ وہ فوراً جو ہے وضو کر کے کم سے کم فرض نماز پڑھ لے جلدی سے۔ ہاں، اگر اتنا ٹائم نہیں ہے فرض نماز تو پھر مسئلہ وہی ہے جو بتایا۔ ہاں، اگر اتنا ٹائم ہے کہ فرض نماز کے ساتھ سنت نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بالکل پڑھے گا۔ اسی طرح بار بار تو مسلسل پیشاب کے قطرے نہیں آتے ہیں، مثال کے طور پہ وضو کر کے آیا تھا، بائی چانس آ گیا، مسلسل تو نہیں ہے لیکن آ گیا وضو کرنے کے بعد، تب بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور جہاں پر وہ پیشاب کا قطرہ لگا ہوگا اپنے جسم پہ یا پھر جو ہے کپڑے وغیرہ پہ، اس کو اتنی جگہ دھو دے۔ یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب پیشاب کا قطرہ آ جائے گا آدمی ناپاک ہو گیا، ناپاک نہیں ہوا، جتنی جگہ پہ پیشاب لگا ہے، وہ قطرہ لگا ہے اپنے جسم پہ، کپڑے پہ، اتنی جگہ کو دھو دیجئے، پانی سے صاف کر دیجئے، پاک ہو گئے آپ، پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اچھی طرح سے پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کرنے کا جو ہے آپ پہ غسل کرنا فرض نہیں ہوا، بس اتنی جگہ کو دھو دیجئے گا، پھر پاک ہو گئے، کوئی بات نہیں۔ پیشاب کا قطرہ آ جائے آپ کپڑے کو صاف کر دیجئے، پھر نماز پڑھ لیجئے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھ رہے تھے، مسلسل تو پیشاب کا قطرہ نہیں آتا ہے، لیکن نماز پڑھ رہے تھے، قطرہ آ گیا تو آپ کا ٹوٹ گیا، نماز ہی فاسد ہو گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا، پھر جائیے وضو کریے اور جہاں پیشاب کا قطرہ لگا اسے دھوئیے اور صاف کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر صرف آپ شک ہے، یقین نہیں ہے، لگتا ہے پیشاب کا قطرہ آ گیا، شک ہے، اور آپ جو ہے اسی شک میں پڑے رہتے ہیں ہمیشہ کے لیے، تو آپ پیشاب کرنے کے بعد جب وضو کر لیں گے تو اس وقت جو ہے تھوڑی کچھ چھینٹیں جو ہیں آپ جسم پہ کپڑے پہ چھڑک دیجئے، تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کو ایسا نہیں لگے کہ لگتا ہے پیشاب کا قطرہ لگ گیا ہے، پیشاب لگ گیا ہے۔ جب آپ چھینٹیں وہاں چھڑک دیں گے تو پھر آپ جو وسوسے میں پڑنے کا اندیشہ تھا
وہ دور ہو جائے گا. آپ سوچیں گے میں ہی تو چھینٹا چھٹکا تھا, میں ہی تو پانی کی چھینٹے لگایا تھا. اس لیے یہ وسوسے سے آپ اس طرح بچ سکتے ہیں. حدیث میں اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے. تو ہاں یہ بتا رہا تھا کہ اگر وہ پیشاب کے قطرے مسلسل نہیں ہیں, وضو کے بعد بھی آ جاتا ہے, یا پھر جو ہے نماز کے وقت نماز کے دوران آ جاتا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا, نماز بھی فاسد ہو گئی, آپ پھر سے دوبارہ کریں. تو یہ چند باتیں بہت اہم تھی. اس کے علاوہ میری ایک مستقل ویڈیو بھی ہے, پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا کریں. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, میرے چینل کے نام کے ساتھ MARB لکھ کر تو ویڈیو آ جائے گی. اس میں بھی میں نے استبراء کے بارے میں بتایا ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.